الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. جناب محترم ٹیچرز، مہمانان کرام، میرے ملکی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ سب کو 26 جنوری نیشنل ڈے، یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے پر خوب مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم سب یہاں پر 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ نیشنل ڈے کو منانے کے لیے جمع ہوئے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. سونے کی چڑیا کہا جانے والا ہمارا ملک ہندوستان کو ظلم و ستم کے اس بھٹی میں دبا کر آزادی ملی ہے کہ سوچ کر بھی روح کانپتی. انگریز اس ملک میں تجارت کی آڑ میں حکومت کے ارادے سے ہمارے ملک میں آئے تھے. دھیرے دھیرے انگریز مکار نے اپنی طاقت اور فوج کو اس ملک میں مضبوط کر دیے تھے. آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ انگریز نے اس ملک کو پارا پارا کر دیا تھا. میرے عزیز دوستوں، ایک لمبے زمانے تک اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، جس میں شہاب الدین غوری کی حکومت، شاہان خلجی کی حکومت، غزنوی حکومت، شاہان تغلب کی حکومت،
مغلیہ حکومت قابل ذکر ہے. یہ حکومتیں تقریباً 1100 سال پر پھیلی ہوئی ہیں. اس زمانے میں ہر قوم کے لوگوں کو برابر کا حصہ دیا گیا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں پر ظلم کیا، غیروں کی عبادت گاہوں کو توڑ کر مسجدیں بنوائی، تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے دماغ پر لگا ہوا اندھیرے کو ہٹانے کی آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں پر، اگر مسلمان ایسا کرتے کہ غیر مسلموں پر ظلم کرتے، تو کیا ہندوستان میں اس 1100 سالہ زمانے حکومت میں ایک بھی بت خانے، مندر، کلیسا، کیا مندروں کا نام و نشان باقی رہتا؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ مسلمانوں کی کرم فرمائی ہے کہ آج ہر مذہب کے لوگ ہندوستان میں کھلی فضاؤں میں اپنی سانس لے رہے ہیں. عزیزوں، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ جما لیا. سن 1600 سے 1947 تک جنگ جاری رہی. آخر میں مسلمانوں نے اور باقی مذہب والوں نے مل کر ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے سن 1947 میں آزاد کرا لیا. لیکن میرے بھائیوں، جنگ میں لاکھوں علماء شہید ہوئے. ایک رپورٹ کے مطابق دہلی سے آگرہ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کے سر نہ لٹکتے ہوں. دہلی کا لال قلعے میں ہزاروں علماء کو آگ کے حوالے کر دیا گیا. لیکن کسی عالم دین نے بھی جہاد کے فتوے سے رجوع نہ کیا، بلکہ دنیا کو یہ سبق دے دیا: مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے سامنے ایک اہم مدعا یہ ہے کہ آزادی کے ان لڑائیوں میں صرف 1947 تک کا ذکر ملتا ہے. حقیقت جانیں کہ 1947 بڑی ہی باوقار دن ہے کہ اس دن ہم کو انگریزوں سے آزادی نصیب ہوئی. لیکن میرے بھائیو، اس بات کو بھی ذرا غور سے سنیں، کبھی غور سے دیکھیں، پڑھیں. ہندوستان میں 1947 سے پہلے 1600 کی اواخر میں ہی انگریزوں سے جنگ شروع کر دی تھی. جناب سراج الدین دولہ، انگریزوں کی لڑائی ہوئی، اپنوں کی مکاری کی بنا پر ہار نصیب ہوئی. میرے بھائیوں، آزادی کی لڑائی کو ہم نے 1947 پر منحمل کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1600 سے لے کر 1947 کئی ہزار مسلمانوں اور خاص کر علماء کی جانیں گئی. کئی ہزار علماء کی جانیں اس ملک کو آزاد کرنے میں گئی. ہم نے ان سب تاریخ کو بھلا دیا. الغرض میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب 26 جنوری ریپبلک ڈے کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ نیشنل ڈے کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں کہ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سب سے اہم مسئلہ آئین ہند کا، قانون ہند کا تھا کہ اب دیش آزاد ہوا تو دیش کو کس آئین پر، کس قانون پر چلانا ہے.
تاکہ اس قانون کے تحت تمام قوموں کے لوگ اپنی زندگی خوشی خوشی خوشحال ماحول میں گزار سکیں۔ اس لیے قانون کی تشکیل کے لیے 29 اگست سن عیسوی 1947 میں آئین کو الفاظ میں ڈھالنے کے لیے مسودہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس میں کئی ذیلی کمیٹیاں تھیں۔ آئین کے ترتیب کے لیے 200 سے زائد اراکین کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبد الغفار خان، محمد سعد اللہ، عبد الرحیم چودھری، بیگم اعزاز رسول، مولانا حسرت موہانی، سنجے فاقے، چکروردی راج گوپال آچاریہ، ولبھ بھائی پٹیل، کنہیا لال مانک لال، منشی واسو دیو، سندیپ کمار پٹیل، شیما پرساد، نینی رنجن گھوش اور بلونت رائے مہتا کے نام قابل ذکر ہیں۔ اینگلو انڈین، پارسی، عیسائی، گورکھا قبیلہ اور درج فہرست طبقات درج ذیل فہرست قابل کے نمائندگی کے فرائض بھی ترتیب پی ایچ پی مودی، ہریندر کمار مکھرجی اور علی بہادر گورنگ اور 30 اراکین نے سر انجام دیے تھے۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر ایک بامعنی شخصیت کے مالک تھے۔ دلت سماج سے ان کا آبائی تعلق تھا۔ ان کے کمالات کی فہرست کافی لمبی۔ یورپی اور ایشیائی اقوام قوم ان کی قابلیت کو مان چکی تھی۔ انگریزی، مراٹھی، سنسکرت زبان پر ان کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ ہندوستان کی سماجی تاریخ کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ ہندو مذہب میں مقدس سمجھے جانے والی رنگ وید، سام وید، یجور وید، اتھر وید، پران اور شاستر نامی کتابوں کے عالم باکمال تھے۔ اس وقت کے دانشوروں کی حیثیت سے اپنے ہم زمانے سیاستدانوں میں ان کو فوقیت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہوگی کہ ان کو مسودہ کمیٹی کے سربراہ صدر مقرر کر دیا گیا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منانے جانا لگا۔ میرے عزیزوں، کیا آج کے دور میں ہمارا ملک ہندوستان حقیقت میں جمہوری ملک ہے؟ جمہوری ملک اس وقت کہنا صحیح ہوگا جب ملک کے آئین پر، قانون پر عمل کیا جاتا، لیکن آج ہر دن دیکھا جا رہا ہے کہ آئین کے گردن پر تلوار چلا کر اپنا نیا قانون نافذ کرنے پر حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگائی ہوئی۔ مثلا 3 طلاق کا مسئلہ، برقع و حجاب کا مسئلہ، اذان مسجد و مدارس پر غیر شرعی قانون لاگو کرنا، یہاں تک کہ بابری مسجد کو سرپرستوں نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کر دیا اور حکومت نے 9 نومبر 2019 بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کا ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا، جس وقت جج کی زبان پر بھی جاری تھا کہ یہاں پہلے سے مسجد چھوڑ کر مندر بنانے کی کوئی نشانی نہیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ایک طرفہ فیصلہ سنایا، جس سے قلب ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا کو ماتم کدہ بنا دیا، سوائے انسانوں کے مگر وہ جن کے دلوں میں ایمان تھا۔ فی الحال گیان واپی مسجد، متھرا کی جامع مسجد، آگرہ کی جامع مسجد ہو یا 370 ہٹانے والا معاملہ ہو، جتنے بھی قانون آج بنائے جا رہے ہیں، کیا اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی میرا اور آپ کا یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے؟
ہمیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے امید ہے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اسی رام مندر میں رکھے ہوئے اونٹ خود ہی گواہی دیں گے یہ بابری مسجد ہے جس پر زبردست قبضہ جما لیا گیا ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو میرا کہنا غلط نہ ہوگا، جب بجلی کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھائے جائیں گے، ہم اہل صفا اور دود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ میرے عزیزوں، یوم جمہوریہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات، قائدین جنگ آزادی، آئین ہند، تاریخ ہند اور روشن مستقبل طلباء کی ذمہ داریاں موجودہ دور کے فتنوں کو ختم کرنے کے عنوانات پر تقریر کرتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، قوم کو جاگرک کرتے ہیں، لیکن اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ جو کام پہلے کوٹھوں پر عیاش و فحاش بادشاہوں کے دربار میں ہوا کرتا تھا، آج وہی کام اب اسکول اور کالج کے طلباء کر رہے ہیں۔ باضابطہ اسٹیج سجائے جاتے ہیں، طلباء طالبات ڈانس کرتے ہیں، بیہودہ گانے بجائے جاتے ہیں، راتیں رنگین کی جاتی ہیں، تمام ٹیچرز اور عوام بیٹھے ہوئے، طلباء منچ پر ناچ رہی ہیں اور ان کے حسن ادا، ناز اور نخرے پر ٹیچر تالیاں بجا رہے ہیں۔ اگر کسی کو شرم بھی آئی تو اتنا کر دیا کہ برقع پہن کر ڈانس شروع کر دیا۔ بلکہ ایسے موقع پر ان لڑکیوں کے ماں باپ بھی صرف یہ دیکھنے کے لیے اسکول میں آیا کرتے ہیں کہ میری شہزادی کتنا اچھا ڈانس کر رہی ہے۔ اسی لیے شاعر اقبال نے کہا تھا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، اے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نا زن، کہتے ہیں اس علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، اے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ جس کا مطلب یہ ہے حضرت انسان، فرنگیوں کی، انگریزوں کی تہذیب یہ امت کے لیے موت ہے، حضرت انسان کے لیے یہ موت کا بدلہ ہے۔ جس علم کی وجہ سے عورت ذات بے پردہ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں اس علم کو سمجھدار لوگ موت۔ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، علم دین سے اگر مدرسوں کی عورتیں، اسکولوں کی بچیاں اگر بیگانہ رہے تو ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ ایسی عشق اور محبت علم و ہنر کے لیے موت ہے۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ بات لمبی نہ کرتے ہوئے اپنے مسلمانوں سے، خاص طور پر ہمارے بڑوں سے اور ہمارے اسکولی بچوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے اکابر کی قربانیوں کو پہچانیں۔ جہاں ہمارے گھروں میں ناچ گانوں کی سیڑھیاں بجائی جاتی ہیں، جہاں ہمارے بچوں کے کانوں میں بیہودہ و فحاشیہ گانے بجائے جاتے ہیں، غلط گراہ کے ویڈیو ان کو دکھائے جاتے ہیں، میرے بھائیوں ان کو بھی اپنے آزادی میں علماء کی، مسلمانوں کی قربانیاں ان کو بتائی جائے، ان کو اپنے بزرگ کے احوال سے، قربانیوں سے واقفیت پیدا کی جائے، تاکہ یہ آنے والے زمانے میں اپنے دین کی، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہیں، یہ جان دینے کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے تو کہا ہے، آج ملک میں حالات کو دیکھیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر بےہودگی اختیار کر رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کھلے عام میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو ہندو ثابت کر رہی ہیں، غیر مسلموں سے وہ شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنے بڑوں سے تعلق کر گیا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں
نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ اب جاگنے کا وقت ہے، جاگیں، خود بھی جاگیں، اپنے اولاد کو بھی جگائیں، اپنے اولاد کو جگائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہیں۔ بس اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔